الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل چل رہے تھے اور جہاں تک سبق میں نے مناسب سمجھے قربانی کے کہ روزمرہ کی زندگی میں یہ مسائل کام آ سکتے ہیں، وہ مسائل لگاتار پڑھائے ہیں۔ اور آج تھوڑا سا عقیقہ کا بیان ہوگا اور پھر اس کے بعد بہار شریعت کا سبق وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے سبق چھوڑا تھا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ پہلا حصہ مکمل ہوا تھا، وضو کے مسائل شروع ہونے تھے، چونکہ آگے قربانی کے دن آ گئے، پھر اس لیے قربانی کے مسائل شروع کر دیے تاکہ مسائل سیکھنے میں اور سمجھنے میں، قربانی کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، اس لیے قربانی کے مسائل پڑھائے۔ سبق جیسے ہی پہلے سے شروع ہو رہا تھا بہار شریعت کا، وہاں سے ہی پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اور آج چند مسائل یہ پڑھ لیتے ہیں عقیقہ کے بارے میں، پھر اس کے بعد کل سے انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی یا مدرسے کی چھٹیاں نہ ہوئی تو انشاءاللہ العزیز پھر وضو کے مسائل شروع کریں گے۔ اور آج یہ چند مسائل ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عقیقہ کا بیان ہے۔ سب سے پہلے ایک دو حدیث سماعت فرما لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی جانور ذبح کرو، اور اس سے اذیت کو دور کرو یعنی اس کا سر منڈاؤ۔ سر جو لوگ نہیں منڈاتے، سر کی وجہ سے کافی تکلیف بھی ہو سکتی ہے بالوں کی وجہ سے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیت کو اس سے دور رکھو۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور ایک حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1۔ اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ نر ہوں یا مادہ ہوں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑکے کے لیے جو 2 ہیں وہ 2 ناری ہوں، یا لڑکی کے لیے 1 ہے تو 1 مادہ ہونا ضروری نہیں ہے، مادہ ہوں یا نر ہوں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقہ میں بکری ذبح کی اور یہ فرمایا کہ اے فاطمہ اس کا سر منڈا دو اور اس کے بال کے وزن کی چاندی صدقہ کرو۔ آپ فرماتی ہیں پھر ہم نے بالوں کو وزن کیا تو 1 درہم یا کچھ کم تھا ان بالوں کا درہم۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ بھی ہے کہ بچے کے بال جب اتاریں تو بچے کے بالوں کا وزن کیا جائے اور اس وزن کے مطابق جو چاندی ہے وہ چاندی صدقہ کی جائے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ حدیث پاک سے فرمان مبارک ملتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے 1 مینڈے کا عقیقہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 2 مینڈے کیے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور ابو داود میں ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے کان میں وہی اذان کہی جو نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں؟ اور امام مسلم
میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے لائے جاتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور پھر ان کو جناب جی کوئی چیز مثلا کھجور چبا کر اس بچہ کے تالو میں لگا دیتے تاکہ سب سے پہلے اس کی شکم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جائے، اس سے برکت حاصل ہوتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بڑے برکت والے وہ لوگ تھے کہ جن کے بچے پیدا ہوتے ہی بچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے تھے اور پھر حضور ان کو گھٹی پلاتے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بچے کو گھٹی پلائی گئی۔ گھٹی جب انسان پلاتا ہے تو انسان کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں تو وہی عادتیں ہی بچہ اپناتا ہے۔ اکثر طور پہ اس انسان کا اپنا جو ہوتا ہے نا اثر بچے میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ واللہ عالم میرے تجربے سے ایسا ہوا ہے یا ویسا، لیکن اکثر ہوتا ایسا ہی ہے کہ گھٹی جس کی پلائی جائے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہو جاتا ہے۔ میرا بچہ ہے محمد، جس کا نام میں نے محمد رکھا ہے اور بلانے کے لیے احمد رضا، اس کو گھٹی میں نے اپنی پلائی تھی۔ میری ارادہ تھا کہ میں حضرت صاحب حضور قبلہ خواجہ شفیع محمد چشتی گولوی آپ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور وہ آپ ہی ان کو گھٹی پلائیں، لیکن بس کسی مجبوری کے تحت ہی میں ان کے پاس نہ لے جا سکا، اور مسئلہ ایسے بنا کہ 27 رمضان کو حضور خواجہ صاحب میرے پاس فیصل آباد مدرسہ میں تشریف لائے تھے، اور وہاں پر چونکہ بچوں کی دستاریں تھیں تشریف لائے تھے، اور چند ہی دن بعد بچہ پہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا۔ کوشش لیکن نہ ہو سکی تو پھر پہلی گھٹی میں نے اسے پلائی، لیکن عجیب بات ہے شرارتیں بہت کرتا ہے واللہ عالم۔ میں نے تو اپنی زندگی میں تو شاید نہ کی ہوں، لیکن جو مجھے اپنے بڑے بتاتے ہیں کہ آپ نے تو اتنی شرارتیں نہیں کی، لیکن جتنی یہ کرتا ہے، حالانکہ گھٹی بھی میں نے اس کو اپنی پلائی تھی، یا پھر پلانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی معاملہ ایسا ضرور ہی ہوا ہے، یا میں نے گھٹی دیر سے پلائی ہے، پہلے اس نے ماں کا دودھ پی لیا، یا پھر کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے بہرحال، یا پھر ذہانت کی وجہ سے بچے چونکہ ذہانت کی وجہ سے بھی شرارتیں کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں عموماً طور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض لوگ اس بچے کے پیدا ہونے کے موقع پر ناجائز رسمیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ڈھول منگایا جاتا ہے، گھر میں وہ خسرا آتا ہے ناچنے کے لیے، یہ غلط رسمیں، بری رسمیں، اور عورتیں گانا بجاتی ہیں، گانا گاتی ہیں، یعنی غلط رسمیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ان سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بچنا چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ خسرا بھی گھر میں نہیں آنا چاہیے، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض اوقات دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے لوگ خسرا بلا لیتے ہیں، وہ خسرا آتا ہے، ناچتا ہے اور ڈھول بجاتا ہے، یا عورتیں ناچتی ہیں ڈھول بجاتی ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور بہرحال عقیقہ کریں، عقیقہ سنت مبارکہ ہے، عقیقہ کرنے سے ایک تو سنت ادا ہو جاتی ہے، اور دوسرا بات یہ ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مہمانوں کے لیے گوشت اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور آج کے سبق کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ بعض اوقات لوگ ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، معنی بنتا ہے تو برا بنتا ہے، لیکن معنی جیسا نام ہوتا ہے، نام کا اثر تو بچے کے اوپر ضرور ہی پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو نام اچھا رکھا جائے تو بچہ بھی اچھا بنے گا، امید رکھنی چاہیے رب کی بارگاہ میں۔
انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام یا تابعین کے نام پہ، بزرگان دین کے نام پر بچوں کے نام رکھے جائیں، اس سے بچے میں برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام بہت اچھے ہیں، مگر اس زمانہ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ان ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کو رحمان رحمان کہہ کر بلاتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جو آدمی بھی یہ غیر خدا کو رحمان کہتا ہے تو یہ حرام ہے، خود بولنے والا بھی گناہوں میں ڈوبتا ہے، اور جس کو بلایا جاتا ہے وہ بھی منع نہیں کرتا، وہ خود بھی گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ایسے ناموں سے بچہ جائز، یہ اگر نام رکھے بھی جائیں تو پھر پورا نام ہی پکارا جائے عبد الرحمن۔ رحمان جو پکارتا ہے گناہ گار ہوتا ہے، خود بھی گناہ گار ہوتا ہے، جس کو پکارا وہ بھی گناہ گار ہوا ہے، کیونکہ ایسا نام پھر پکارنا، بلانا اس نام سے یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح اکثر لوگوں کے نام ہوتے ہیں عبد الخالق، عبد الخالق کو خالق بلا لیتے ہیں، یا عبد المعبود کو معبود کہہ کر بلا لیتے ہیں، تو یہ بلانا حرام ہے۔ اس طرح کا نام پکارنا یہ بھی گناہ گار ہوتا ہے انسان، ناجائز ترمیم ہے گناہوں میں۔ اور اکثر طور پہ تو ناموں میں تصغیر کا رواج آ چکا ہے، نام کو اس طرح بگاڑتے ہیں کہ جس سے حقارت نکلتی ہے۔ ایسے ناموں میں تصغیر یہ بھی ہرگز جائز نہیں ہے، نہ کی جائے۔ اور جہاں یہ گمان ہو کہ یار اس نام کو بگاڑا جائے گا تو بہتر ہے کہ وہ نام ہی نہ رکھے۔ جس طرح کہ ہم نے رکھا، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، لیکن بلانے کے لیے احمد رکھا ہے، احمد رضا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مشہور تو احمد رضا کے نام پہ لوگوں میں، لیکن اصل نام تو اس کا میں نے محمد رکھا ہے۔ یا پھر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جب ہم خود باپ یا ماں اسے بلاتے ہیں تو دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، محمد نام جب نکالتا ہے منہ سے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور ایسے ہی مسئلہ نمبر 4 آج کے سبق یہ ہے کہ محمد پیارا نام ہے، اس نام کی بڑی تعریف حدیث پاک میں آئی ہے۔ اگر اس میں بھی شک ہے کہ اس کو بھی زمانے والے بگاڑ دیں گے تو یہ نام بھی نہ رکھا جائے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آگے استاد جی۔ ہاں، یا پھر وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے جو میں نے بتایا ہے، نام وہی اصل ہو محمد پکارنے کے لیے، اور رکھا جائے محمد صادق رکھا جائے، محمد امین رکھا جائے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ مردہ بچہ پیدا ہوا، مردہ بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو اس کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نام کے ہی دفن کر دیں۔ اگر زندہ بچہ پیدا ہوا ہے، اگرچہ اس نے دنیا کے اوپر ایک ہی سانس لیا ہے، تو اس کا نام رکھا جائے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور عقیقہ کے لیے 7واں دن بہتر ہے، عقیقہ کے لیے 7واں دن بہتر ہے، اور 7ویں دن نہ کر سکیں تو پھر جب چاہیں بچے کا عقیقہ کر لیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 7ویں یا 14ویں دن یا 21ویں دن، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی 7 دن کا لحاظ رکھا جائے، یہ بہتر ہے۔ یاد نہ رہے تو یہ پھر جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن کو یاد رکھ لیں، اور اس سے پہلے والا پھر جو دن آئے گا نا وہ 7واں دن ہوگا۔ مثال کے طور پر بچہ جمعے والے دن پیدا ہوا ہے، اب پھر جب وہ جمعرات آئے گی تو جمعرات اس کو 7واں دن ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ جمعہ چونکہ اس کو 8واں دن جا بنے گا، جمعرات اس کو 7واں دن بنے گا۔ اور آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کے عقیقہ میں 2 بکرے اور لڑکی میں 1 بکری ذبح کی جائے۔ لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے۔ لڑکے کے عقیقہ میں بکریاں اور لڑکی میں بکرا کیا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، عقیقہ میں گائے بھی ذبح کی جائے تو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے
ایک حصہ کافی ہے، یعنی 7 حصوں میں 2 حصے یا 1 حصہ. بات سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پر قربانی کا جانور، لوگ جانور قربانی کر رہے ہیں. اب قربانی کا جانور میں 4 آدمی تو ہیں، اب ایک اور آدمی آ گیا، وہ کہتا ہے یار 5واں حصہ میں نے اپنا ملانا ہے قربانی کا، اور 2 حصے میں نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے اسی قربانی میں، تو جائز ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ قربانی کے جانور میں بھی عقیقہ جائز ہے، اور جانور جو بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں تو اس میں حصہ مقرر کیا جائے گا بچے کے عقیقہ کا. بچہ ہے تو اس کے 2 حصے، بچی ہے تو اس کا 1 حصہ رکھا جائے گا. سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی قربانیوں میں کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے جناب جی میری ایک قربانی ہے اور بقایا جو حصے میں بچے اور بچیوں کے عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، جائز ہے، کر سکتا ہے. قربانی کے جانور میں عقیقہ جائز ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، آگے مسئلہ نمبر 8 بھی وہ یہی لکھ رہے ہیں کہ گائے کی قربانی ہوئی تو اس میں عقیقہ کی شرکت ہو سکتی ہے. اس کا پہلے بھی سبق میں ذکر ہو چکا ہے اس مسئلہ کو وضاحت کے ساتھ. مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ بچہ کا سر مونڈنے کے بعد سر پر زعفران پیس کر لگا دینا بہتر ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سر جب پہلی دفعہ منڈایا جاتا ہے بچے کا تو سر منڈانے کے بعد بچے کے سر پر زعفران لگایا جائے تو یہ بہتر ہے. اور مسئلہ نمبر 10 یہ ہے کہ عقیقہ کا جانور انہی شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے جیسا قربانی کے لیے ہوتا ہے، انہی شرائط کے ساتھ ہی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیونکہ عقیقہ بچے کے شکرانے میں، بچی کے شکرانے میں جانور ذبح کیا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس کا گوشت فقراء اور عزیز و قریب دوست احباب کو کچا بھی تقسیم کر دیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے، یا پکا کر دیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے، یا ان کو بطور مہمان کھلایا جائے دعوت پہ بلا کر، یہ بھی جائز ہے. سب صورتیں اس کی جائز ہیں. اور مسئلہ نمبر 11 یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ جو عقیقہ کا جانور ہے نا، عقیقہ کا بہتر یہ ہے کہ اس کی ہڈی کو نہ توڑا جائے. قربانی کے جانور میں ہڈی کو توڑا جاتا ہے نا، ہاں، چھوٹا چھوٹا کیا جاتا ہے. تو عقیقے کے جانور میں ہڈی کو نہ توڑا جائے، یہ بہتر ہے، بلکہ ہڈیوں پر سے اوپر سے گوشت اتار دیا جائے اور ہڈی کو بالکل صحیح سلامت ہی چھوڑ دیا جائے. یہ بچہ کی سلامتی کی نیک فعل ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور ہڈی توڑ کر اگر گوشت بنایا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مت کوئی یہ کہے کہ عقیقہ میں تو جناب جی ہڈی توڑنی حرام ہے. ہاں، مت کوئی یہ مسئلہ سمجھ لے. بہتر یہ ہے کہ اس کی ہڈی کو نہ توڑا جائے، بہتر ہے. اگر کوئی توڑتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، گوشت کو جس طرح چاہیں پکا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو عقیقہ کا گوشت ہے اس کو میٹھا بنایا جائے، میٹھا پکایا جائے. بچے کے اخلاق اچھے ہونے کی فعال ہے. عقیقہ کا گوشت میٹھا پکایا جائے تو بچے کے اخلاق اچھے ہوں گے، بزرگ فرماتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی. اور مسئلہ نمبر 12 یہ ہے کہ بعض کا یہ قول کہ سری پائے حجام کو اور 1 ران دہی کو دیں، باقی گوشت کے 3 حصے کریں، 1 حصہ فقراء کا، 1 احباب کا، 1 حصہ گھر والے کھائیں، تو یہ بھی جائز ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن عوام کے اندر جو بات مشہور ہے نا کہ عقیقہ کا گوشت جناب جی بچے کے ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا یہ نہ کھائیں، یہ غلط ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، کھا سکتے ہیں، یہ محض غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے. اور مسئلہ نمبر 14 یہ 13 ہے نا، 13 یہ ہے کہ لڑکے کے عقیقہ میں 2 بکریوں کی جگہ 1 بکری اگر کسی نے ذبح کر دی تو بھی جائز ہے، کیونکہ ایک حدیث میں 1 بکری کا بھی ذکر ملتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں. اور آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کی کھال کا حکم ہے. اپنے صرف میں لائے یا مسکین کو دے دے یا کسی نیک کام مسجد میں قرآن محل شریف کے اوپر لگا دے یا مدرسہ میں صرف کر دے، بہتر ہے. لیکن اس وقت اس دور میں
میں تو یہی کہوں گا کہ کوشش کی جائے قربانی کی کھالیں قرآن محل کے لیے جمع کی جائیں، کوشش یہی کی جائے، یا دوست آپ جہاں تک میری آواز پہنچے تو وہ اس قربانی کی کھال کو بیچ کر کسی قرآن محل شریف کے لیے جمع کرا دیں بہتر ہے، کیونکہ اس دور کے اندر قرآن محل شریف کی اشد ضرورت ہے کہ جگہ جگہ پر رب کے نام رلتے نظر آ رہے ہیں گلیوں میں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ اور عقیقہ میں جانور ذبح کرتے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس سے پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ یاد نہ ہو تو بغیر دعا پڑھے بسم اللہ پڑھ کے جانور کو ذبح کر دے، یہ بھی جائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، مولا کریم دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور کل سے انشاءاللہ العزیز پھر بہار شریعت کا وہیں سے ہی سبق شروع کریں گے جہاں چھوڑا تھا، کیونکہ قربانی کے مسائل تو ہم نے ضمن بیان کیے ہیں۔ اصل تو سبق ہمارا مسئلہ سبق نمبر 13-14 پر چھوڑا تھا نا، 15 پر، ہاں، وہاں سے ہی آگے انشاءاللہ العزیز پھر وضو کے مسائل آئیں گے تو وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔